اللہ تبارک و تعالی کے ہاں ایک ایسا تکوینی نظام موجود رہا ہے جس کی وجہ سے اللہ جل جلالہ انبیاء کرام کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اس تکوینی نظام کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر کے فیصلے درست سمت میں ہوتے ہیں اور پیغمبر کی زندگی سے غلطی کے امکان کو تقریباً ختم ہی کر دیا جاتا ہے۔ ہر پیغمبر کے ساتھ اللہ جل جلالہ کا یہی معاملہ رہا ہے۔ پیغمبر کی بعثت سے پہلے بھی اور بعد میں بھی یہ نظام یکساں طور پر کار فرما رہتا ہے۔ گویا کہ ایک پیغمبر کی زندگی جس طریقے سے نبوت کے بعد مکمل ہوتی ہے، اسی طریقے سے نبوت سے پہلے بھی پیغمبر ایک مکمل زندگی گزارتا ہے۔ گویا کہ پیغمبر کی زندگی ایک اکائی کی طرح ہے کہ وہ نبوت سے پہلے بھی مکمل ہے اور نبوت کے بعد بھی مکمل ہے۔ غلطی کا امکان اللہ تبارک و تعالی اس سے مٹا دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک روایت نقل کی جاتی ہے، حکیم الاسلام قاری محمد طیب قاسمی رحمہ اللہ تعالی کے خطبات میں ایک روایت درج ہے۔ اگرچہ مجھے کسی حدیث کی کتاب میں اس کا حوالہ نہ مل سکا، لیکن حکیم الاسلام کے حوالے سے میں عرض کیے دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام کی تخلیق جس مٹی سے فرماتے ہیں، اس مٹی میں غالب حصہ جنت کی مٹی کا ہوتا ہے۔ میرے اور آپ کی تخلیق، عام انسانوں کی تخلیق عام مٹی سے ہوتی ہے، اور جیسے عربی زبان کا مشہور محاورہ ہے کل شیء یرجع الی اصلہ، کہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ جس چیز کی اٹھان جس بنیاد پر ہوتی ہے اس کا رجوع بھی بالآخر اسی کی طرف ہوتا ہے۔ تو میرے اور آپ کی تخلیق عام مٹی سے ہوتی ہے۔ عام مٹی کی صفت میں کدورت ہے تو ہمارے مزاج میں بھی کدورت ہوتی ہے، فطرت میں کدورت ہوتی ہے اور گناہ کی طرف انسان آسانی سے جاتا ہے۔ پیغمبر کی تخلیق چونکہ جنتی مٹی سے ہوتی ہے اور جنت کی مٹی میں طہارت ہے، پاکیزگی ہے، نظافت ہے، لطافت ہے، اس لیے پیغمبر کے مزاج میں بھی یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں اور غلطی کی طرف جانے کا امکان تقریباً ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ نبوت کی برکات ہیں جو کسی بھی پیغمبر کو اللہ تبارک و تعالی نبوت سے پہلے بلکہ ولادت کے ساتھ ہی عطا فرما دیتے ہیں۔